پی ٹی وی کی جانب سے چند دن قبل ایک ٹویٹ کیا گیا۔ ٹویٹ کے مطابق کہتے ہیں، چلیں ایک ماہ میں یوٹیوب پر نئے سبسکرائبرز کا عالمی ریکارڈ بناتے ہیں۔ اس وقت کا ریکارڈ 66 لاکھ کا ہے اور ارطغرل غازی ڈرامے سے آپ کی محبت اس ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 14-15 دن باقی ہیں تاریخ رقم کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق۔ ٹویٹ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا کیا موضوع ہے۔ ارطغرل غازی پہ بات کروں گا، لیکن اس سے قبل ہمیشہ کی طرح ہمارے جو پڑوسی ملک بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ارطغرل غازی کی کامیابی سے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت پہ بات کرنی ہو اور شکیل صاحب موجود نہ ہوں۔ تو خاص طور پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شکیل صاحب۔ جی کیا کہتے ہیں، بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کامیابی سے؟ بالکل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ڈرامے نے جہاں پوری دنیا میں شہرت کے عمر صاحب جیسے جھنڈے گاڑے ہیں، اور بھارت میں بھی چونکہ جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوبرز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر جو اس طرح کے چینلز ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کی بڑی ریٹنگ ہے۔ اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ریل تاریخ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا میڈیا ہے، پاکستان کا جو ٹی وی ہے، اس کو اتنی پذیرائی ملی ہے۔ تو یہ ان کے کچھ میسیجز اور ان کے کچھ ٹویٹس ایسے ہیں بھارتیوں کے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پی ٹی وی کے مشہور ہونے کے یا پی ٹی وی کے سبسکرائبرز میں اتنی زیادہ تیزی سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ان کی اس تکلیف میں، جن کو پی ٹی وی سے تکلیف ہے، ان کی اس تکلیف میں ہم سب کی جو خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اچھا، آپ خود دیکھیں کہ جیسے ہی پہلی قسط لگی تو ایک ہی دن میں تقریباً 40 سے زیادہ ہزار سبسکرائبرز جو ہیں ملے چینل کو، بہت بڑی بات تھی۔ اور اب جو ترکش پروڈکشن ٹیم ہے وہ کھلے عام اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو مقبولیت مل رہی ہے تو ریکارڈ بننے جا رہے ہیں، تو یقیناً وہ تکلیف ہونی ہے، کیونکہ بالی ووڈ جس نے دنیا پہ ایک قسم کا وہ سمجھتے تھے کہ جی وی آر دا بیسٹ، ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اپنے کوئی جاگیر سمجھی ہوئی تھی، تو ان کے وہ بڑے بڑے ہیرو جو تھے وہ ساروں کو ہمارے ارطغرل غازی جیسے ہیرو نے بالکل ایک ہی سیریل کے تھرو بالکل پیچھے آپ پھینک اگر دیا۔ نوٹ کریں تو یوٹیوب کے اوپر ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ بھارتی جو اداکار ہیں ان کا بڑا چرچا رہا ہے اور بڑے اسکرین پہ رہے ہی ہیں، بٹ جب سے پاکستان کے پی ٹی وی کے اوپر یہ ڈرامہ سیریل سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے بہت زیادہ فیل ہوا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہیروز تھے یا جو ان کے ڈرامے تھے وہ پتہ نہیں کہیں کھو گئے ہیں، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، وہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی خواتین جو سب سے زیادہ شوق سے ان کے ڈرامے دیکھتی تھی، ایک دم سے ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہی چینج ہو گئی ہے۔ بچے جو ہیں وہ بھارتی ڈرامے دیکھتے تھے، وہ اب سارے ارطغرل کی بات کر رہے ہیں، ارطغرل کی پوسٹیں کر رہے ہیں، ارطغرل پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، یعنی کہ بھارت کا وہ جو ایک راج تھا وہ راج ختم ہو گیا ہے یوٹیوب کے اوپر سے اور فیس بک کے اوپر سے۔ اچھا شکیل صاحب، پاکستانی جو ہیں بڑی خوبصورت قوم ہے نا، جب انہیں بلایا گیا، امداد کے لیے بلایا گیا یا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، وزیر اعظم خان صاحب نے جب بھی بلایا اس قوم نے لبیک کہا، اور ایسا لبیک کہا کہ دنیا دیکھتی ہے اور داد دیتی ہے۔ آج پھر ہمیں ایک ریکارڈ بنانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک قسم کا ہمارا وہ جو سینیریو بن رہا ہے ترکی ملائیشیا کے ساتھ، تو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کتنے اہم ہیں۔ تو پاکستانی میرا نہیں خیال کہ دیر کریں گے انشاءاللہ، جس طریقے سے پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ جو ابھی پی ٹی وی چونکہ ہمارا قومی ایک چینل ہے اور یہ سرکاری چینل ہے، اور سرکاری چینلز ہوں یا سرکاری پراپرٹی ہو، اگر اس میں بیٹرمنٹ آتی ہے، اگر وہ ترقی کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مطلب ملک ترقی کر رہا ہے، ملک کی جو ادارے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو پی ٹی وی جو ایک طویل عرصے تک خسارے کا شکار رہا، اگر اب اس طرح اس سبسکرائبرز لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے ورلڈ ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ پی ٹی وی نے عوام سے کہا ہو کہ اب آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ لوگ ہی ہیں، عوام ہی ہے، ہماری ینگ جنریشن ہی ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کرے گی۔ جب آپ اس چینل کو جا کے سبسکرائب کریں گے تب سبسکرائبرز بڑھیں گے، تب اس کی ریٹنگ اور زیادہ بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم عالمی ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ آگے آئیں، وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ مل کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میسج کو فارورڈ کریں کہ ہم ایک پوری قوم ایک بار پھر متحد ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ بالکل ایک مہم سی چلا لیں۔ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے
4-5 ملین سبسکرائبر ہیں چینل پہ. 15-16 دن بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم کر سکتے ہیں. پاکستانیوں کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جب انہوں نے کچھ کرنا چاہا تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ کر کے رہے, تو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں بڑا پر امید ہوں. جی پر امید تو میں بھی بہت زیادہ ہوں. دیکھیں 146 ملکوں میں یہ ڈرامہ دکھایا گیا ان کی لینگویجز کے اندر, بٹ کسی ملک کی ویورشپ جو ہے وہ ایون بھارت کی بھی ویورشپ ایسی نہیں آئی کہ لوگوں نے اتنا پسند کیا ہو کہ عالمی ریکارڈ بننے جا رہا ہو پے ٹی وی کے لیے. یہ دیکھیں کسی نے اتنا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, کسی نے اتنا پسند نہیں کیا کسی قوم نے جتنا پاکستانی قوم نے پسند کیا ہے. تو پاکستانی قوم کی یہ جو یونٹی ہے اس ڈرامے کو پروموٹ کرنے میں, اگر یہی یونٹی کنورٹ ہو جاتی ہے پاکستانی چینل کو پروموٹ کرنے میں, پاکستان کے سرکاری ٹی وی کو پروموٹ کرنے میں, تو میرے خیال میں جہاں ہم نے ہمیشہ ہی یونٹی کا ثبوت دیا ہے وہاں پر ایک اور یہ روشن باب پاکستان کی تاریخ میں درج ہو جائے گا. اور ہوپ فل تو میں بھی ہوں کہ اللہ کرے گا کہ ہمارا جو یہ پی ٹی وی ہے یہ عالمی ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. اچھا, ڈراموں کی چونکہ ایک مخصوص قسم کا انداز شروع ہو چکا تھا, بڑی تنقید بھی کی جاتی تھی. اب ایسے سیریل سے نا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے, میری اللہ پہ توکل بڑھ رہی ہے, مزید مضبوط ہو رہی ہے. تو سب سے اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ یہ سیریل ہمیں ہماری جو اصلیت ہے ہمیں خدا کے قریب لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں جب بھی اب یہ اس ڈرامے کی جو بیس ہے یا اس ڈرامے میں جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اونیسٹ ہو کے مسلمانوں کے لیے اونیسٹ ہو کے نکلیں گے, جب بھی آپ جو اسلام ہے اس کی سربلندی کے لیے نکلیں گے, تو جتنے بھی دشمن جو ہے وہ جتنا بھی طاقتور ہوگا آپ اس کو شکست دے دیں گے. اسلام کی ہسٹری پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پڑھیں, تو وہ ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے وہ جب جہاد پر جاتے تھے, جنگوں میں جاتے تھے, تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. آگے سے بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے لیکن ان کی ثابت قدمی ختم نہیں ہوتی تھی, وہ شہید ہو جاتے تھے لیکن کھڑے ہوتے تھے. اور اسی تاریخ کو دہراتے ہوئے سلطنت عثمانیہ تک یہ چیز آئی ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے لیے اور اسلامی ریاست کے لیے کھڑے ہوئے جب مسلمان, تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکی ہے. اور یہی پیغام جو آج تک اتنے اچھے انداز میں مسلم امت کے سامنے نہیں آیا تھا, پاکستان کے نوجوان کے سامنے نہیں آیا تھا, جو اب آیا ہے پیغام, تو اس پیغام کو جس طرح پسند کیا گیا ہے, اس پیغام کو جس طرح ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اسی طرح اس پیغام کے بعد ہمیں اکٹھے ہونے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تنازعات ہیں وہ ختم کر لیں. بالکل, اور دنیا کو ایک میسیج دیں کہ ہم ایسی قوم ہیں جو تاریخ بنانا جانتے ہیں. بہت شکریہ شکیل صاحب. ناظرین, چلتے چلتے آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم جو پاکستانی ہیں نا بڑی عجیب قوم ہے, ہمیں آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی کیونکہ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. TRT ارطغرل بائی PTV یوٹیوب چینل ہے, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے. ہمارے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, بلکہ اپنے ملک کے لیے, اپنے اسلام کے لیے دنیا کو بتانا ہے, یہودیوں کو بتانا ہے, بھارت کو بتانا ہے, اور تاریخ بنا ڈالیں. اور یہ جو آپ کا ایک سبسکرائب ہوگا نا, جو آپ اس چینل کے اوپر جا کر سبسکرائب کلک کریں گے, بلیو می کہ یہ دیکھیں ہم نے بڑا ایک مشکل وقت گزارا ہے. پاکستان نے اپنا مقام بنانے کے لیے ہم نے دہشت گردوں سے بھی جنگیں کی ہیں, ہم نے اندر کے فسادات کو بھی شکست دی ہے, ہم نے وہ سب کیا ہے. ہماری معیشت بہتری کی طرف آ رہی ہے, ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کون ہمارے ساتھ اچھا تھا, کون برا تھا. تو ہم جس کرائسس سے نکل کر اکٹھے ہو رہے ہیں نا, انفارچونیٹلی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت, اس میں جو وہ مودی کی حکومت ہے وہ اب اس کرائسس میں اپنی عوام کو ڈال رہا ہے, وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے. آپ نا ان کا ایک میجر گورو آریہ ہے, اس نے ایک چینل بنایا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام جو ہے وہ گوبر کھا لیا تھا, لیکن وہ اس نے کنورٹ کر لیا ہے. تو اس نے ہمیشہ نفرت ہی پھیلائی پاکستان کے بارے میں اور بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں. یعنی کہ وہ جو ایک ایجنڈا ہے, جیسے مودی کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس کو ایک ہندو ریاست بنانا ہے, تو وہ اس ریاست کو بنانے میں اپنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف وہ جتنی نفرت پھیلا سکتا ہے وہ پھیلا رہا ہے, اور اس نفرت کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھارت کے لیے بہت خطرناک ہے. جو بھارتی دیکھ رہے ہیں, جس طرح پچھلے دنوں پورے بھارت میں عیسائی تھے, ہندو تھے, مسلمان تھے, وہ سب کتنی دیر تک سڑکوں پر رہے, اور جو حکومت ہے وہ مسلسل یہی کہتی رہی کہ یہ لوگ غلط ہیں. تو اس طرح کی جو نفرت پھیلا رہے ہیں, اس کا جتنا زیادہ نقصان, نفرت کا نقصان ہم نے دیکھا ہوا ہے, اور اب ہم اس چیز سے الحمدللہ نکل آئے ہیں, ہم یونائٹڈ ہو گئے ہیں. لیکن یہ بھارت جو نفرت کے ایک اندھے کنویں میں جا رہا ہے, تو اس کے بعد ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں اپنے بھارتیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را آپ ذرا
خود پہ غور کریں. آپ کے وہ جو میجر گورو آریہ ہیں وہ پاکستان پر تو تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ دیکھیں نا کہ ان کے ملک میں نفرت کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو روز قتل کر دیا جاتا ہے کہ گائے ذبح کر دی, اسی طرح ہندوؤں کے روز قتل ہو جاتے ہیں, عیسائیوں کے قتل ہو جاتے ہیں, تو اس نفرت کو بڑھانے کے لیے جو مودی کی پالیسیاں ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور ان سب حقائق کو چھپا کر میجر گورو آریہ ہمیشہ نفرت پھیلانے کی ہی بات کرتے ہیں. بالکل, لیکن پاکستانیوں نے ہمیشہ محبت ہی پھیلائی ہے. ہم نے کرتارپور کے ذریعے دنیا کو بتایا ہم پرامن قوم ہیں, ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں, مگر مودی کی کیا اوقات, کیا اس کی حیثیت اور کیا اصلیت یہ اب دنیا دیکھ چکی ہے. بہت شکریہ شکیل صاحب. ناظرین دیر مت کیجیے, زیادہ سے زیادہ اس چینل کو TRT ارطغرل بائی PTV سبسکرائب کیجیے, اور بھکر نیٹ ورک کے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.